الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. میرے بھائیوں، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو ہم آ گئے. جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. لہذا نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل ہے اور نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی جو زندگی ہے اسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور ضابطے کے مطابق ہم اپنی اس زندگی کو گزاریں. پیارے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر میں بھیج کر جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہم ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے ہم ان کاموں سے رکیں. زندگی کا مقصد اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. اور اس دنیا کے اندر میں زندہ رہنے کا مقصد یعنی کہ مقصد حیات ہمارے دل و دماغ کے اندر میں ہر وقت اس بات کا احساس رہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں، چاہے کسی کام کاج میں ہو یا نہیں، یا پھر کسی سفر میں ہو یا حضر میں، ہمارے دل کے اندر میں اس بات کا احساس رہے. ہر کام کرنے سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ پیارے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیارے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں. ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کی فطرت میں مستی رکھی ہے، تھوڑی سی شرارت رکھی ہے،
اب وہ بچہ جب گھر میں ہوتا ہے یا محلے میں ہوتا ہے تبھی وہ بچہ مستی کرتا ہے. لہذا جب وہ بچہ وہاں سے مسجد میں نماز کے لیے آئے گا، اپنے والد کے ساتھ جب نماز کے لیے مسجد میں آئے گا تو مسجد میں بھی چونکہ مستی کرے. اب کسی شخص نے اس بچے سے جا کر چپکے سے یہ بات کہی کہ دیکھ تجھے تیرے ابا یا تیرے استاد تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے ابا یا تیرے استاد تجھے دیکھ رہے ہیں. اب بچہ بالکل اپنی مستی کو چھوڑ کر چپ چاپ سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل سہم کر بیٹھ جاتا ہے اور کنکھیوں سے اپنی نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی میں میرے ابا یا میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس بچے کے دل کے اندر میں اپنے ابا کا اور اپنے استاد کا اتنا خوف ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر حقیقتاً انہوں نے مجھے اللہ کے گھر کے اندر میں مستی کرتا ہوا دیکھ لیا تو اگر مدرسے میں بھی میری پٹائی ہے اور گھر میں بھی میری پٹائی ہے، گھر میں بھی میری پٹائی ہے. تو اس رب کریم کے دربار کے اندر میں بھی اس بچے کے دل کے اندر میں اپنے والدین کا اور اپنے استاد کا اتنا خوف ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے اس کی پٹائی ہو. بس یہی مثال میرے لیے اور آپ کے لیے بالکل آسان ہے کہ اگر ہر کام کرنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر میں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ تیرے ابا یعنی پیارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو دوستوں زندگی کا ایک ایک پل، زندگی کا ایک ایک کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اس کے اندر میں آٹومیٹیکلی احساس پیدا ہو جائے گا کہ پیارے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا جس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے میں اسی طریقے سے اس کام کو کروں. اور گناہ کرنے سے پہلے بھی اس بات کا خیال دل میں آ جائے گا کہ پیارے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اس گناہ سے بچ جاؤں. آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند جگہوں سے چند آیتیں تلاوت کروں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کا فخر کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کی رونق کی چیز ہے. لیکن اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اپنا اصول بیان فرما رہے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ تیرے رب کے نزدیک باقی رہنے والی چیز ثواب کے اعتبار سے وہ اچھے اعمال ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں جس کو تم نے اس دنیا کے اندر میں گناہوں سے بچتے ہوئے جو اعمال کیے ہوں گے وہ تیرے رب کے نزدیک اچھے ہیں. پھر اور ایک جگہ پیارے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، کام آئے گا تو صرف اور صرف وہ شخص جو کہ قلب سلیم کو لے کر آیا. قلب سلیم یعنی وہ دل جس کو انسان نے اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کر اچھے اچھے کام کر کے اس دل کو سنوارا ہوگا تو وہ دل اس دن کام آئے. تو پیارے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مال کام کی چیز ہے اور نہ اولاد کام کی چیز ہے. مال کا اور اولاد کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، لہذا جب اس جسم کو قبر کے اندر میں لٹا دیا گیا، قبر میں لٹانے کے بعد جب اس جسم کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ ختم ہو گیا، پھر وہاں سے وہ اچھے اعمال اور وہ روحانی طاقت اس وقت سے کام آئے گی جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر میں کیے ہوں. یعنی ظاہراً دونوں باتوں میں اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ مال اور اولاد صرف اسی دنیا کے لیے ہے، اصل کام اصل پونجی جو ہے وہ اچھے اعمال ہے جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون.
اپنے ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. اچھا تو فرمایا کہ کون سی آگ سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دے رہے ہیں, وہ آگ کیسی ہے؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا انفسکم واہلیکم نارا, کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن دنیا کی لکڑیاں اور دنیا کے کوئلے نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اس آگ کا ایندھن جو کہ اس میں جلایا جائے گا قیامت کے دن الناس والحجارہ, انسان اور پتھر, قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن بنے, اس کا ایندھن بنے. پھر تو کہا کہ وہ اس کے اوپر ایسا نگران ہے, ایسے ذمہ داران ہیں کہ جو رعایت کرتے ہوئے انسان کو آگ سے باہر نکالتے ہیں. تو فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم, ان کے اوپر تیرے رب کے نزدیک سے, تیرے رب کی جانب سے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ بڑے تلخو ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے زبردست ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم, جو تیرے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ یفعلون ما یؤمرون, تیرا رب ان کو جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ ان کاموں کو کر گزرتے ہیں, انہی کاموں کو کر گزرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرما کر اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم اپنے آپ کو اس آگ سے بچا کر بیٹھ جائیں اور ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا کر رکھا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی جانب سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم اس سے اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کریں, اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کریں. لیکن دوستو بکثرت ماحول اور بکثرت یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہم تو اپنے آپ کے اندر میں بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں, ہم تو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کے لیے بڑے دیندار بنے پھر رہے ہیں, سب اول میں حاصل ہو رہے ہیں, صدقات ادا کر رہے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کر رہے ہیں, جو اوامر اور نواہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اس کو ادا کرنے میں پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنے گھر کی جانب بھی رخ کر کے دیکھیں, اپنے بال بچوں کی جانب رخ کر کے دیکھیں تو ان کا رخ کس جانب ہے, ان کا رخ کس جانب ہے؟ کہیں ہمارا رخ کسی اور چیز کی جانب تو ان کا رخ کسی اور چیز کی جانب ہے, ہمارا رخ مشرق کی جانب ہے تو ان کا رخ مغرب کی جانب ہے. ان کے اندر میں نہ تو نماز کو ادا کرنے کی فکر ہے, نہ تو پڑھائی سے دینیاں کو ادا کرنے کی فکر ہے, اور نہ تو ان کے اندر میں گناہ کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے. گناہ کو گناہ بھی سمجھنے کی فکر ہمارے اندر میں نہیں ہے, اور ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیا, لہذا میرے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. لہذا اگر ہم نے اپنے بال بچوں کو بھی اور اپنی بیوی کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کی تو قیامت کے دن اس حدیث کے تحت اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کریں گے, اور اس آیت کے تحت بھی وَأَهْلِيكُمْ نَارًا والی آیت کے تحت بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور پیارے آقا کی حدیث کہ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی باپ اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے. اگر اس نے ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی, اگر اس نے ان لوگوں کو آگ سے نہیں بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا, تو نے اپنے بیوی بچوں کو ان گناہوں سے کیوں نہیں بچایا, ان گناہوں سے کیوں نہیں بچایا. اب یہ بات بھی کثرت دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم کسی سے اس بات کا حکم کرتے ہیں اور کسی سے یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی جانب لاؤ, دین کی کچھ باتیں سکھاؤ, دین کے اوپر اپنے بچوں کو چلاؤ, تو سامنے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی جانب لانے کی بہت کوششیں کی, بہت کوششیں کی, لیکن چونکہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچے اس سے متاثر ہو کر دوسرے راستے کی جانب چل دیے ہیں. اب چونکہ وہ راستہ ہی بدلنا نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں, ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں. ہم تو اس سے قریب ذمہ ہو گئے, یعنی ہماری ذمہ داری اس سے الگ ہو گئی. یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر والدین نے بچوں کی فکر کی اور بچے کو لانے کی کوشش کی لیکن بچے دین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تو قیامت کے دن اگر کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں فرمائیں.
لیکن دیکھا بھی اس وقت یہ جائے گا کہ ہم نے ہمارے بچوں کو دین کی جانب لانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنی کوششیں کی ہیں۔ صرف 2-4 مرتبہ ایسا کہہ دینے سے کہ بچے نماز پڑھ، بچے قرآن کی تلاوت کر، 2-4 مرتبہ ایسا کہہ دینے سے کافی نہیں ہو جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو دین کے اوپر لانے کے لیے اور معبودہ میں باطلہ سے چھڑانے کے لیے 950 سال تک اپنے بچے کی تبلیغ کی، 950 سال تک اپنے بچے کے لیے محنت کی کہ میرا بچہ دین کی جانب آ جائے، دین کی جانب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر میں آگ کا لفظ لا کر اس بات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنے بچے کو دنیاوی آگ سے بچایا کرتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے بچے کو اس گناہ سے بھی بچایا کرو، گناہوں سے بھی اپنے بچے کو اس طرح بچایا کرو۔ ایک مثال سمجھیں، ایسا سمجھیں کہ یہاں قریب کے اندر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ایسی بھیانک آگ ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص گیا اور گر گیا تو واقعی طور پر وہ جل کر مر جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ اب آپ بھی اس آگ سے تھوڑے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بچہ بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی اس آگ کی جانب بڑھ رہا ہے اور یقین اس بات کا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ اس آگ کے اندر میں گر نہ جائے۔ اب آپ کیا کریں؟ اس جگہ کے اوپر بیٹھے بیٹھے صرف اپنے بچے کو وہاں سے بیٹھے بیٹھے نصیحت کرنا شروع کر دیں گے کہ میرے بچے وہ بہت خطرناک آگ ہے، تو اس میں مت جانا، تو اگر اس میں جا کر گر گیا تو تم مر جائے گا۔ کیا صرف اسی بات پر اکتفا کریں گے؟ نہیں، اس بات پر اکتفا ہم ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آگ بڑی بھیانک ہے۔ لہٰذا ہم جب تک اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا کر لے نہیں آتے اور اپنے پاس بٹھا نہیں دیتے، جب تک ہمارے جی کے اندر میں اور ہمارے دل میں اس بات کا سکون محسوس نہیں ہوا کہ میرا بچہ صحیح سالم ہے، تو پھر دین کے معاملے میں ہم اپنے بچوں کے بارے میں اتنی لاپرواہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ہمارے بچے سے کبھی نہیں پوچھا کہ آج کی 5 وقت کی نماز کے اندر میں کتنے وقت کی نماز پڑھی تھی، کتنے وقت کی نمازیں تیری گئی، آج کے پورے دن کے اندر میں 24 گھنٹے میں سے کتنے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یقین جانے ایک آیت تلاوت نہیں کی ہو، یقین جانے۔ ماں باپ ہی ایسے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو دین کی جانب اور بچوں کو نماز کی ترغیب دینے کی کیا فائدہ؟ پہلے خود کو اس لائق بنائیں کہ ہم خود نماز پڑھنے والے تھے، پھر اپنے بچوں کو نماز کی جانب لانے والے تھے، نماز کی جانب لانے والے تھے۔ دوستو، آج کل پوری کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، ہر جگہ دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر میں جتنے بھی مذہب ہیں، تمام مذہب کے ماننے والوں کی زبان کے اوپر ایک بات ضرور ہے، ہر آدمی یہ شکایت کرتا پھر رہا ہے کہ میرا بچہ میری باتوں کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، پڑھائی کی جانب توجہ نہیں ہے، پورے طور پر نافرمانی کی جانب اترا ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیز بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے محنتیں اسی وقت سے کی جاتی ہے، اسی وقت سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ معمار انجینئر جب کسی بڑی بلڈنگ کو بنانے والا ہوتا ہے تو اطراف کے علاقوں کو دیکھ کر اور ماحول کو دیکھ کر اس کی ایسے ڈیزائننگ تیار کرتا ہے اور ایسے رو مٹیریل کو اس کے لیے استعمال کراتا ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے اس بلڈنگ کو آنچ نہیں آئے، تو پہلے سے وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اور ایک آسان مثال میں سمجھیے، ایک مالی جب بیج کو بونے والا ہوتا ہے تو وہ بیج کو بونے سے پہلے کچھ محنتیں وہ اسی وقت سے کرتا ہے، جیسا کہ زمین کو نرم کرتا ہے اور کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، گھاس پھوس کو صاف کرتا ہے، وہ اس لائق اس زمین کو بناتا ہے کہ وہ اس بیج کو اگا سکے۔ تو مالی پہلے ہی دن سے بیج پر اور بیج سے اس کے پودے پر، پودے سے اس کے درخت پر، درخت سے اس کے پھل اور پھول کے اوپر نظر رکھتے ہوئے محنتیں کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس کے اوپر صحیح طور پر نظر ڈالوں گا اور صحیح طور پر اس کی محنت کروں گا تو مجھے اس کے جو پھل ملتے ہیں وہ آخر کے اندر میں وہ پھل مجھے ضرور ملے گا۔ اور اس کو آسان کر کے سمجھیں، ہم لوگ کاشتکار ہیں، کھیتوت ہیں، جب ہم اپنی زمین کی جتائی کرتے ہیں، زمین میں گنا یا چاول بونے والے ہوتے ہیں تو زمین کی اچھے سے جتائی کراتے ہیں، صاف صفائی کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری محنتیں کرتے ہیں۔ جب گنا اور چاول ڈالنے کے بعد بھی کبھی کبھار ایسے لمحے آتے ہیں کہ پوری رات جا کر ہم اپنے کھیتوں میں پانی پلاتے ہیں، تب جا کر آخر کے اندر میں ہمیں وہ گنا اور چاول ایسا ملتا ہے جیسے ہم کو چاہیے، کیونکہ پہلے ہی دن سے اس کے لیے محنت کی تو آخر میں ہم کو وہ چیز ویسی کی ویسی ملی۔ بس اولاد کے لیے بھی اسی طریقے کی محنتیں ہیں، اولاد کے لیے بھی اسی طریقے کی محنتیں ہیں۔
لہذا شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح خوبصورت اور خوبصورت اولاد عطا فرمائے. اور یہ تمنا وہ ہے کہ جس کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی. انبیاء کرام نے بھی مانگا کہ پیارے اللہ آپ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے جو کہ نیک صالح ہو، خوبصورت ہو اور خوبصورت ہو. رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کہ پیارے اللہ ایسی اولاد دیجیے جو کہ نیک اور صالح ہو، نیک اور صالح ہو. لہذا ہر ماں باپ اپنی ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد سب سے پہلا قدم تربیت کا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ پیارے اللہ آپ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. پھر دوسری جانب اشارہ، دوسری بات یہ کہ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگنے سے پہلے مرد شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر میں کس طریقے سے رہے اور بیوی یعنی عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے رہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف بڑی محفل کے اندر میں تو الفاظ کہہ دینے سے مرد شوہر نہیں بن جایا کرتے اور عورت دو الفاظ کہہ دینے سے بیوی نہیں بن جایا کرتی. قربان جائے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم شوہر ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے رہیں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے رہیں، بیوی ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے رہیں. لہذا جب مرد اور عورت اپنی ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جائیں، ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کہ 2 رکعت نماز کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنے مستقبل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کریں. پھر فرمایا کہ جب قربت اختیار کریں تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی کہ مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کہ پیارے اللہ آپ ہمیں بھی شیاطین کے اثر سے محفوظ کر دیجیے، وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور پیارے اللہ آپ ہمیں میری اس قربت سے مجھے جو عطا فرمانے والے ہیں پیارے اللہ آپ اسے بھی شیاطین کے اثر سے محفوظ کر دیجیے، شیطان کے اثر سے محفوظ کریں. دیکھیں پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی جانے کی کہا کہ پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ پیارے اللہ میرے بچوں کو شیاطین کے اثر سے محفوظ کر دیجیے. لیکن حالت یہ ہے بکثرت یہ بات دیکھنے کے اندر میں آتی ہے کہ یہ دعا اور یہ نماز جو پڑھنے کا جو عمل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلے ہی دن کر لیا، پہلے ہی رات میں اس عمل کو کر لیا، باقی کے دنوں کے لیے کافی ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ میری فرما برداری والی اولاد پیدا ہو، میری چاہتوں والی اولاد پیدا ہو، تو پھر کہاں سے ویسی اولاد ہمارے یہاں پیدا ہوگی؟ پھر جب اولاد نافرمانی پر اترتی ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ میری اولاد نافرمان بن جائے، میری اولاد نافرمان بن جائے. گویا کہ خود گناہ کر کے بھول گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو پہلے ہی دن سے اس بات کی دعا کریں کہ پیارے اللہ نیک صالح اولاد دیجیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو مجھے منظور ہے، لیکن پیارے اللہ بدن کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، سیرت کے اعتبار سے صحیح سالم ہو، فرمانبردار بننے والی ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو. پیارے اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے. اسلام کے اندر میں پہلے ہی دن سے ترتیب وار زندگی شروع ہوئی. اسلام کے پاس پوری زندگی کا سلیبس موجود ہے. دوستو جس دن میں اور آپ اس دنیا کے اندر میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا نہیں فرمایا، اس دن کئی لاکھ مخلوق پیدا ہوئی، ختم البشر پیدا ہوئے، سانپ بچھو پیدا ہوئے، مچھر پیدا ہوئے. پیارے اللہ چاہتے تو میرے اور آپ کے وجود کو بھی اس کے اندر میں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اشرف المخلوق حضرت انسان کے زمرے کے اندر میں پیدا فرمایا. اور مزید احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اس دن اس دنیا کے اندر میں کئی لاکھ بچے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ مجوسی ماں کی موت عطا فرمائی، تو کسی کو یہودی ماں کی موت عطا فرمائی، تو کسی کو مشرک ماں کی موت عطا فرمائی. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں کے مومن ماں کی موت عطا فرمائی، بن ماں کے مومن ماں کی موت عطا. کتنا عظیم احسان ہے. بن ماں کے اللہ تعالیٰ نے مومن ماں کی گود عطا فرما دی. اچھا ان بچوں نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ماؤں کی گود عطا فرمائی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا سنوارا تھا دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن ماں کی گود عطا فرمائی. یہ دوستوں یہ قضا اور قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ جس کے اندر میں ہم دم نہیں مار سکتے. آج سے اگر سجدے کے اندر میں سر رکھ دیا جائے اور قیامت کے دن سر کو اٹھایا جائے اس نعمت عظمیٰ پر شکر کے لیے کہ پیارے اللہ آپ نے ہمیں مومن ماں کی گود عطا فرمائی ہے، پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر پائیں.
اس کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے. جتنی باتیں بیان کی گئی اس کے اندر میں سے اہم ترین بات ہے بچوں کی تربیت کے اوپر پہلے ہی دن سے نگاہ ڈالی جائے. آج سے جب میری بات ہوگی بیان کرنے اسی لائن سے اسی تربیت کے اوپر بیان کیا جائے. پہلے جو باتیں آج بیان کی گئی اسی کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد جو دوسری ترتیب کی چیزیں اس کو بیان کیا جائے. پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ پیارے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے. بچوں کی نماز کی فکر کریں, قرآن کریم کی تلاوت کی فکر کریں. دوستو میں اس بات کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا. صحیح کہتا ہوں ایک آیت بھی صحیح سے قرآن کریم کی, کیونکہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی کہاں کرتے ہیں. رمضان قرآن کریم کی تلاوت کی, تو باقی کے ایام میں کون تلاوت کریں گے. پاؤں پارا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے. روزانہ بچوں سے پوچھا جائے کہ 5 وقت کی نماز کے اندر سے کون سی نماز پڑھی, کون سی نماز گئی, نماز گئی تو کیوں گئی, رکعتیں گئی تو کیوں گئی, مسجد کے اندر میں جلدی کیوں نہیں پہنچا. میری مسجد میں, ہماری مسجد کے اندر میں مغرب کی نماز کے اندر میں 4 صفحے آرام سے ہو جایا کرتی ہے, تو فجر کی نماز میں 4 صفحے کیوں نہیں ہوتے. والدین اتنے لاپرواہ ہیں کہ بچوں کو رات تک 12 یا 1 بجے تک جگاتے رہتے ہیں, کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن مسجد کے اندر لانے کی فکر نہیں. خود ہی حاصل نہیں ہوتے تو دوسروں کو حاصل کرنے کی کیا فکر کریں. اس بات کی فکر کریں کہ ہم خود پہلے نماز کو قائم کرنے والے بنیں, اپنے اندر میں ایسے احساسات اور ایسے اخلاق پیدا کریں کہ جس سے ہم خود اچھے بن جائیں, تو ہمارے اچھے پنے کو دیکھ کر ہماری اولاد بھی اچھی بنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا